تھینک یو ویری مچ فار دا ریمائنڈر. کیونکہ ابھی ہم صرف اس کی ریشوز دیکھ رہے تھے، لیکن نیچرلی ڈائنامکس آر ڈفرنٹ. مرد حضرات کسی ٹراما کو کیسے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ان کے لیے ٹراما کا مطلب کیا ہے، اٹ مائٹ بی ڈفرنٹ فرام واٹ وی تھنک از ٹراما فار اس. سو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اے پی ایس میں کوئی بہت بڑا ایک واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر وچ واز ٹراما فار دا ہول نیشن، آئی ووڈ سے کچھ لوگ بہت قریب تھے، ان کے لیے وہ بہت پروگزمل وہ تھا، اور کچھ لوگوں کے لیے ڈسٹل تھا، ہم تھوڑے دور تھے، لیکن ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک شاک ضرور لگا تھا. لیکن وہ لوگ جو ایکسپیرینس کر رہے تھے اس میں مے بی فار مدرز اینڈ فادرز اٹ مائٹ بی دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو کہ میڈم ماریہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ فیکٹرز، کچھ ٹراما اسپیسیفکلی خواتین کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی جو سیکشل ہراسمنٹ ریلیٹڈ ایشوز، ریپ وکٹمس، اینڈ دین یو ہیو ڈومیسٹک وائلنس، جس میں خواتین اگر بہت شدید طریقے سے یا گھروں کے اندر اگر کوئی ڈرگ ابیوز کا شکار کوئی مرد ہے اور وہاں پہ مار دھاڑ کے زیادہ چانسز ہے، وہاں پہ اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ کامنلی آپ کو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ٹائم کے بعد. اینڈ دیز فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو ویمن سائیکولوجیکل ویل بینگ مور دین مین. لیکن آپ ایک چیز انٹرسٹنگ اس میں دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ آر دا ڈائنامکس بیکاز آف وچ ہمارے پاس باقی ایشوز کے اندر خواتین کی زیادہ ہے، لیکن ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کے اندر مرد حضرات کے جو رپورٹنگ ہے وہ خواتین کی نسبت کہیں زیادہ ہے. 1.3 versus 6% is a big difference. So that is the reversed picture, and we need to consider those factors also because of which men are facing certain things. Okay, so we have obsessive compulsive disorder, another issue which is mostly commonly reported among women. Obsessive compulsive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ عادتیں ہم اپنا لیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اس ٹرم سے فیملیئر ہیں؟ Can you raise your hand? Obsessive compulsive disorder, it's a new term for many of you. ہاں، obsessive compulsive ایک عام طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں somebody is obsessed means all the time thinking about something. ہاں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ somebody is having repetitive thoughts about something. بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، مستقل طور پہ ایک ہی چیز اس کے ذہن پہ سوار ہے. ٹھیک ہے، یا obsession means thinking. جب ہم obsession کی بات کرتے ہیں اٹ مینس your mind is preoccupied with something and you are all the time thinking. Compulsion has something to do with your behaviors. You are compulsively doing something. Out of that experience یہ آپ کا جو thinking ہے وہ بار بار جو آپ کی سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کوئی کام ہے جس کو بار بار کر رہے ہیں. آپ نے بہت چھوٹے بچوں کے اندر کبھی دیکھا ہوگا وہ ٹائلس کے اوپر جب چلتے ہیں تو کئیوں کی کوشش ہوتی ہے وہ صرف ٹائل کے درمیان میں پاؤں رکھیں. ڈو یو ایکسپیرینس دیٹ؟ ہیو یو ایور ایکسپیرینس یور سیلف؟ کسی نے کبھی بہت بچپن میں ایسا کیا ہو کہ وہ جب سیڑھیوں کے اوپر چلتا ہو ایک سیڑھی چھوڑ کے ضرور اوپر جانا ہے. اٹ کین بی بیکاز آف ایکسائٹمنٹ سم ٹائمس، بٹ سم ٹائمز بیکمز اے ہیبٹ، یو فیل لائک یو اسٹک ود دس، ہے نا. آپ نے ایک ٹائل کا ڈسٹینس دے کے دوسری ٹائل کے درمیان میں پاؤں رکھنا ہے. اپیرنٹلی اٹس سم تھنگ ناٹ ڈسٹربنگ یور لائف، ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے، بٹ اٹس اے کمپلسو بیہیویئر. سم ٹائم یو فیل کمپیلڈ ٹو ڈو سم تھنگ، یا لائنس کے اوپر چلنا ہے. یہ بہت ہی عام سادہ مثال ہے کمپلسو ایکٹس کی. کمپلشن از ریلیٹڈ ٹو یور بیہیویئر اینڈ obsessions are linked with your thoughts. ٹھیک ہے، when we think repetitively about something and we are obsessed, our mind is obsessed with some thought out of which we react in certain ways which we call compulsion. ہاں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے لاکس کو چیک کرتے رہنے کی. بار بار رات کو سونے سے پہلے لاک چیک کرتے ہیں. آپ کی امی یا ابو ہوں گے جو کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ سارے دروازے چیک کرتے ہیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، بٹ یو مائٹ انکاؤنٹر اے پرسن جو کہ ایک دفعہ چیک کر کے آتا ہے اور پھر دوبارہ جاتا ہے چیک کرنے، پھر تیسری بار دوبارہ جاتا ہے، پھر بار بار وہ 5-10 چکر لگاتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی اسٹریس کی وجہ سے. ہاں، یہ واشنگ ریچول ہے، بار بار ہاتھ دھونا. دیر از obsessive thought about cleanliness. You feel like you are having germs یا آپ کے ہاتھ گندے ہیں اور پھر آپ بار بار جاتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے. آپ میں سے کوئی کلاسیکل لٹریچر پڑھنے کا عادی ہو تو میکبیتھ میں ولیم شیکسپیئر نے ایک اس کا کیریکٹر ہے جس میں اس نے مرڈر کیا، یا اس نے مرڈر کیا یا کرایا تھا، ایگزیکٹلی. اور اس سارے کے بعد اس نے جو ہے اس کے اندر وہ گلٹ فیلنگ تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار ہاتھ دھوتی تھی.
ولیم شیکسپیئر نے اس طرح کے کیریکٹر 400 سال پیچھے اپنے ناول میں انٹروڈیوس کیا تھا. بٹ دس از اے ڈس آرڈر فار وچ وی ہیو ایویڈنس کہ ہماری پبلک جنرل پبلک کے اندر بھی بعض اوقات, اور اکثر آپ دیکھیں گے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس طرح کے ڈس آرڈرز یا اس طرح کے بیہیویئرس کو انہانس کرتے ہیں عورتوں کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ ہم ان کو بہت ریسٹرکٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, اور ہم بار بار ان کو گھر کے اندر روک ٹوک زیادہ کرتے ہیں بنسبت مردوں کے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت اچھا کھانا پکانا آنا چاہیے, ان کے مینرز بہت اچھے ہونے چاہیے, ان کو اٹھنا بیٹھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایسا ہوتا ہے, اور گھروں کے اندر وہ جب انکریزڈ پریشر ان کے اوپر آتا ہے ہر چیز میں, تو سم ٹائمز دے آر مور پرون ٹو فیل گلٹی ایز کمپیئر ٹو مین. آئی ایم ناٹ سینگ کہ ہم مردوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے, ہماری سوسائٹی میں اکثر جگہوں پہ گلٹ فیلنگ انڈیوس کی جاتی ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کچھ کاموں کو صحیح رکھنے کے لیے, کہ اگر یہ نہیں کریں گے, ایک تو بہت بڑی ہمارے ریلیجن سے بات آتی ہے یہ نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا اور اللہ میاں ناراض ہوں گے, اور ایک یہ چیز ہمارے اندر ایڈڈ بڑوں کی طرف سے آتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مینی پیپل اراؤنڈ اس آر لیونگ ود گلٹ فیلنگ, کوئی نہ کوئی گلٹ ہمارے اندر رہ جاتی ہے, یہ کام ہم تھوڑا سا اور اچھا کر لیتے, یہ کام ہم ایسے نہ کرتے, یہ ہم کسی کو نہ بتائیں بیکاز وی نیڈ ٹو کیپ اور فیس ود اس. وہ چیزیں جو کہ انڈیویجولسٹک یا ویسٹرن کلچرز میں تھوڑی سی کم ہے, they stay with their own genuine ways. Most of the time they have less social pressures, or they have different kind of social pressures as compared to the pressures and the kind of pressures which we have in our cultures. تو ہمارے ہاں جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں دوسروں کے سامنے کیسا چہرہ رکھنا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے, جس کی وجہ سے خواتین پہ ایک ایڈڈ پریشر بھی آتا ہے مردوں کی نسبت. تو یہاں پہ بہت سی جگہوں پہ obsessive compulsive behaviors میں خواتین کی رپورٹنگ, یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہاں پہ تو 3.3% ہے, بٹ آئی نو اے فیو مور ریسرچز جس میں اس سے بھی زیادہ ریشو خواتین میں بتائی جا رہی ہے. مسلم کلچرز میں, ایشین کلچرز میں براڈلی, پاکستان کے اندر بھی شاید ایک دو ایسی اسٹڈیز میں کوٹ کر سکتی ہوں جس میں کہ اس سے بھی زیادہ ریشو کوٹ کی گئی ہے obsessive compulsive disorder میں. سو کین وی موو اہیڈ. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ پینک ڈس آرڈر از ون آف دا موسٹ کامن ڈس آرڈرز جو کہ خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اٹ کین اکر آن اٹس اون اور اٹ کین اکر ود ایگورافوبیا. اکیلے میں بھی ایسے بھی کسی وجہ سے سمٹمز آ سکتے ہیں, اور جو مارکیٹ پلیسز کا خاص طور پہ ایک ایشو ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایگورافوبیا is the fear and avoidance of place from which escape might be difficult and it may develop as a consequence of panic attack. آپ کو لگے گا کہ میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں گی تو میرا سانس لینا مشکل ہو جائے گا یا میں سروائیو نہیں کر سکوں گی, اینڈ یو مے ہیو اے فیئر آف ڈیتھ بیکاز آف وچ یو فیل لائک یو کانٹ گو ٹو سرٹن پلیسز. ٹھیک ہے, دس از وٹ وی سے ایگورافوبیا. دا ہال مارک آف پینک ڈس آرڈر از پینک اٹیک وچ از این ایکیوٹ ڈسکریٹ ایپیسوڈ. جب ہم ایکیوٹ کہتے ہیں, آپ نے کرونک کا لفظ کبھی سنا ہوگا, کرونک کو آپ اردو میں کہتے ہیں دائمی, یعنی ہمیشہ ساتھ چلتا ہے. ایکیوٹ نارملی اٹس ایپیزوڈک ان نیچر, اٹ کمس اینڈ اٹ گوز, رائٹ. اور یہ فوراً سے آئے گا, جیسے اٹیک کی آپ ویسے بھی آپ لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے, سڈن ہوتا ہے, اس کا آنسٹ فوراً سے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سمٹمز آتی ہیں اینڈ دین دے آر ایلیویٹڈ آفٹر سرٹن ٹائم. ٹھیک ہے, شارٹنیس آف بریتھ, تیز تیز سانس لے رہا ہوتا ہے, ہائپر وینٹیلیشن, چیسٹ ڈسکمفرٹ, بریدنگ سب سے زیادہ میجر اس میں آپ کو اپنا رول پلے کرتی ہے. پالپیٹیشنس, ہارٹ پالپیٹیشنس, ٹریمبلنگ, ہاں ٹریمبلنگ کا مطلب جیسے آپ کانپ رہے ہوں, ہاں, شیکنگ اینڈ کولڈ پامس, آپ کو لگا آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں, ہاں, فیلنگ آف ڈیزینس, چکر آ رہے, اور بہت زیادہ جب سائنٹیفکلی اس چیز کو دیکھیں کہ جب بہت زیادہ آپ تیز تیز سانس لیتے ہیں بہت زیادہ دیر, لیٹ سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ, تو آپ کی باڈی سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے بیکاز یو ایکسہیل مور دین یو انہیل, ہے نا. جب آپ کو کیا کہا جاتا ہے کام ڈاؤن, ریلیکس, تو آپ کیا کرتے ہیں, یو انہیل اینڈ یو کیپ دیٹ آکسیجن ود یو اینڈ دین آفٹر سرٹن ٹائم یو سلولی گریجولی یو ٹیک اٹ آؤٹ. لیکن جب آپ تیز تیز سانس لیتے ہیں جیسے آپ کی شارٹنیس آف بریتھ میں, تو اس سے آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو جاتی ہے باڈی میں. نارملی جب ایسا پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اور ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ جب بہت تیز سانس آ رہا ہے اینڈ وی آر شیور اباؤٹ اٹ دیر از نو ادر بایولوجیکل ریزن بیہائنڈ اٹ. ہم جب بھی سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں فرسٹلی وی نیڈ ٹو رول آؤٹ دی بایولوجیکل اسپیکٹ, ہمیں پتہ ہو کہ اس کا کوئی ہارٹ ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے, کوئی اور فیکٹر نہیں ہے. ونس دا آرگینک کاز از رولڈ آؤٹ اینڈ وی آر شیور دیٹ سائیکولوجیکلی یہ چیز آ رہی ہے لیکن اس کا فزیکلی اس کا دل کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے, تو نارملی ہماری ایمرجنسی کا اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک
کاغذ کا لفافہ اس کے منہ پہ چڑھاتے ہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو گیو دیٹ پرسن ٹائم ٹو بریتھ سلولی. تھوڑی دیر اس کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنا سانس نارملائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. It does not mean that symptoms are gone and now the disorder is gone, but then after that attack is, it settles down, then you need to probe a little more کہ مسئلہ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. سو پینک اٹیک کی جو ہال مارک جو اس کے فیچرز ہیں وہ میں نے آپ سے یہاں پہ شیئر کیے ہیں. یو فیل لائک یو آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول اینڈ مینی پیپل فیئر لائک دے آر گونا ڈائی. ان کو لگتا ہے کہ وہ مر جائیں گے, اتنا تیز اور اتنی دیر تک یہ سانس کا مسئلہ ان کو رہتا ہے. اور یہ خواتین میں بہت کامن آپ کو ملتا ہے. کوئی گھر میں کوئی ایسی بری خبر آ گئی, کوئی اسٹریس آ گیا, کوئی ایسی چیز آ گئی, اینڈ بیکاز وی ڈونٹ الاؤ پیپل ٹو سے ان اے مور ڈائریکٹ مینر کہ جی جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس پہ آپ سیدھی طریقے سے بات کریں. ہم اس طرح سے سوشلائز نہیں ہوئے. ہم اکثر ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ خواتین کے لیے بہت ڈائریکٹ ایکسپریشن کے راستے ہم نے ان کو نہیں دیے ہوتے. تو پھر انڈائریکٹ کے ایکسپریشن کے راستے جو ہیں وہ بہت کامن ہیں. آپ کو گاؤں میں اکثر آپ کا اگر کسی کے پیچھے گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے یا آپ جانتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جنات کا سایہ کا بہت کامن ہے. ہاں, کسی کا ہاتھ مڑ گیا, کسی بچی کا پاؤں مڑ گیا, کوئی بات نہیں کری 2 ہفتے سے, اور ہر کوئی کہتے ہے کہ جن ہے اس کے اوپر, اور وہ خود بھی بلیو کرتی ہے کہ میرے اوپر جن آتا ہے. یہ سب اسٹریسرز اس وقت آتے ہیں when we don't allow people and we don't socialize them over the years to express them more directly, and then the stress gets translated into physical symptoms. جب وہ چیز ہم منہ سے ظاہر نہیں بات نہیں کر پاتے تو وہ ہمارے فزیکل آسپیکٹ میں شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہسٹیریا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جیسے hysteria is different from panic attack, but hysteria is always having obvious physical symptoms which are observable. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو یہ پیرالائز ہو گئی ہے باڈی اس کی. پینک اٹیک از ڈفرینٹ فرام ہسٹیریا. یو سی, ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہے, لیکن آپ کسی جگہ پہ اگر آپ گوگل سرچ بھی کرتے ہیں تو آپ ہسٹیریا کو یا کنورژن ڈس آرڈر کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے اکثر جنات کی بات ہوتی ہے اس کی, تو اٹ گیوز اے ویری گڈ ایکسپلینیشن فار دیٹ کنورژن ڈس آرڈر. ویسٹ میں کنورژن ڈس آرڈر کی رپورٹنگ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پہ اب خواتین دے آر فار مور اسرٹیو. اف دے ہیو اینی ایشو دے کین سے اٹ مور ڈائریکٹلی, اور اس کو ان کو اندر گھوٹ کے نہیں رکھنا کیونکہ ان کو دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں, یا وہ کہہ نہیں سکتے, یا ان کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان ملکوں کے اندر اب کنورژن ڈس آرڈر کی رپورٹنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہمارے ملکوں میں ابھی بھی اٹس ون آف دا موسٹ کامن تھنگس وچ ویمن ایکسپیرینس اینڈ دے رپورٹ ٹو کلینکل سیٹنگس. بہت کامنلی آپ کو ہسٹری اور کنورژن کے پیشنٹس یہاں پہ ملتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر یہ عادت چلتی ہے ان کے ساتھ سمہاؤ. ایک دفعہ پاؤں مڑا, سب نے توجہ دی, اگلی دفعہ پھر پاؤں مڑ جاتا ہے, اور وہ اگر آپ اس پاؤں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں تو اگلی دفعہ ٹانگ بازو مڑ جاتے ہیں. جی کچھ ماری, یہ انٹینشنل نہیں ہوتا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ وہاں پہ یہ کریں تو ایک لیکن وہاں ایک بہت سافٹ سی چیز ہے وٹ وی کال سیکنڈری ری انفورسمنٹ. کہیں لاشعوری طور پہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا اسٹریس جو ہے یو آر ریلیونگ دیٹ اسٹریس, اینڈ وین یو گیٹ مور لائک اٹینشن فرام پیپل, تو آپ ہمیشہ شعوری طور پہ نہیں جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے ہوتے. اٹ جسٹ ہیپنس. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. کنورژن ڈس آرڈر میں اٹ جسٹ ہیپنس. یو ڈونٹ ڈو اٹ لائک انٹینشنلی. ایسا کبھی نہیں ہے آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایسی خاتون نظر آئے تو کبھی اس کو اس لیے نہ چھوڑ دیجیے یا کوئی بندہ کہ یہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے. زیادہ تر آپ کو کنورژن ڈس آرڈر کا جو آپ کو سمٹمس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. اکیلے میں عموماً دے ہیو لیس there is less likelihood that these people will be experiencing these symptoms. So this is true, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ بہت ہی ایک نازک سا معاملہ ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یا یہ لاشعوری طور پر ہو رہا ہے. بہت سے ایک کامن چیز جو کہ میں یہاں پہ تھوڑا اپنی کلینکل ایکسپیرینس سے میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ اکثر جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, ان کو اگر دورہ پڑتا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ سمٹمز گیٹ مکسڈ ود ایپیلیپسی. بعض دفعہ کنورژن کی اور ہسٹیریا کے فیچرز کو اور مرگی کے فیچرز کو ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرگی از ہیونگ پیورلی نیورولوجیکل ایسپیکٹ, بایولوجیکل ایسپیکٹ. یہ دماغ کے اس کی بیسک بایولوجی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہسٹیریا از ناٹ ہیپننگ بیکاز آف دیٹ, لیکن ان کے فیچرز اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو ڈفرینشیٹ کرنا, الگ الگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک میجر چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں
ایک چیز تو ہمیں جو ٹیسٹ ہیں نیورولوجیکل ٹیسٹس ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتی ہے. ابھی MRI ہے آپ کے پاس اور طریقے جن سے یہ آپ جان سکتے ہیں. ایک جنرل چیز جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے ان کو مرگی کے مسئلے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اکثر وہ کہیں بھی گر سکتے ہیں اور ان کو چوٹ آ سکتی ہے. کنورژن کے مریض کو بہت کم چانسز ہیں کہ ان کو چوٹ آئے, بہت کم چانسز ہیں کہ وہ سوشل سچویشن کے علاوہ ہو. دس از اے میجر ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ اف سم بڈی از انٹرسٹڈ یو کین نیچرلی اسٹڈی اٹ مور. آپ گوگل سرچ بھی کریں گے تو اس پہ آپ کو بہت سارا لٹریچر مل جائے گا اور آپ مزید اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اوکے, سو ناؤ وی آر موونگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. دس از پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر. بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں, مرد حضرات بھی اس چیز سے واقف ہیں. مینسٹریشن از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ویمن ڈیولپمنٹ. لائف سائیکل کے ساتھ اوور دا ٹائم ہمارے اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے بہت سارے اور سائیکولوجیکل اور سوشل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سم ویمن آر ایبل ٹو کوپ ویل ود اٹ, ا فیو ویمن آر ناٹ ایبل ٹو کوپ ویل ود اٹ. سم پیپل ایکسپیرینس اٹ ان اے مور ڈیفیکلٹ وے, سم پیپل they can go through it a little more smooth and easy manner, but this is a very important aspect which we need to understand when we talk about women. Women have known for centuries that there are both physical and emotional symptoms before and during menstruation. In ancient cultures, women were isolated and restrained from doing housework or participating in social activities. اب نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے پچھلے زمانوں کے جو سوسائٹیز تھیں ان میں یہ چیز بہت کامن تھی کہ اس وقت وہ کہتے تھے خواتین کو کہ اس اسٹیج پہ جو خواتین ہیں وہ کام نہ کریں, گھر کے کام نہ کریں, کوئی اور کام نہ کریں. لیکن یہ دس women do experience a lot of difficulty during that time if they have to stick especially with difficult routines. وہ مائیں جو ان کے بچے بہت چھوٹے ہیں یا جابس کرتی ہیں یا بہت سے اور ہیوی رسپانسبلٹیز ہیں گھروں کے اندر بھی ان کے اوپر. آئی وانٹ ٹو مینشن, میں نے دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ورکنگ مدر کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں. مجھے لگتا ہے جو گھروں کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں ویمن ہو آر ناٹ ورکنگ اور واٹ ایور, ان کی رسپانسبلٹی ہم سے کہیں سخت اور کہیں زیادہ ہوتی ہیں بیکاز دے آر آل دا ٹائم ورکنگ وداؤٹ اینی بریک اینڈ وداؤٹ اینی کمپنسیشن آئی ووڈ سے اینڈ ریکگنیشن بیکاز وی تھنک دیٹ دے آر ناٹ ورکنگ. دوز ہو گو آؤٹ سائڈ دے آر ورکنگ وٹ ایور. لیکن یہ چیلنجز کسی بھی آپ سچویشن میں اف یو ہیو ہیوی ورک لوڈ اینڈ ہیوی رسپانسبلٹیز یو ڈو فیل لائک یو ہیو ڈیفیکلٹی ان کوپنگ ود اٹ. women they have depressed mood and feeling of hopelessness. generally ایک ڈپریسڈ اور لو موڈ ہوگا, ٹینسڈ فیل کریں گی, اینشیس فیل کریں گی. موڈ سوئنگس, when we use the term mood swings, normally بھی آپ کو لگتا ہے کبھی بہت اپ کبھی بہت لو, کبھی بہت خوش کبھی بالکل ناخوش ہیں. ساتھ والے کو لگے گا کہ یہ سامنے سے آتی ہیں, دور سے سلام کرتی ہیں اور دوسرے دن بالکل پاس سے گزر جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو there can be many reasons and one of the reason might be anything at biological level. Anyways, they might be irritable, they can be angry on certain things, feeling of being out of control, decreased interest in daily activities, they don't feel like doing anything جو نارمل ڈیلی روٹینس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کانسنٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لو انرجی, فوڈ کریونگ, بعض لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس ٹائم کے اندر, اور بعض اوقات بہت لوگ بہت کم کھانا شروع کر دیتے ہیں. دی ادر سائڈ آف دا پکچر, سلیپ ڈسٹربنس, ہائپرسومنیا اور انسومنیا. بعض اوقات بالکل نیند نہیں آتی, بعض اوقات بہت زیادہ نیند آتی ہے. فزیکل سمٹمس جو ہیں اس میں بیک ایک نارملی خواتین میں بہت ہوتی ہے, کمر کا بہت شدید درد ہونا, ٹانگوں کا درد ہونا, سر کا درد ہونا. اور اگر یہ پرولونگ کرتی ہے بیکاز وی آر ٹاکنگ ان ٹرمز آف ڈس آرڈر ناؤ وچ از ناٹ مینٹ فار ایوری ویمن, تو ان دیٹ کیس بعض اوقات آپ کو ویٹ کی فلکچویشن بھی ملتی ہے. ویٹ لاس, ویٹ گین بہت ایکسٹریم لیول پہ بھی آپ کو دکھتا ہے. But these are the psychological aspect. Minimum 5 signs should be present from which I mentioned. And 2 consecutive cycles میں یہ چیز آپ کو بار بار دکھتی جائے. ٹھیک ہے, فنکشنل امپیئرمنٹ آپ کو دکھے ڈیلی لائف کے اندر, اور اس حد تک امپیئرمنٹ جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ 1 موڈ سائن اور سمٹم جو کہ ہم پیچھے ریفر کر چکے ہیں لو موڈ اور موڈ سوئنگس کے طور پہ. آلرائٹ, وی ہیو کازز. ہارمونل کازز ہیں بیسیکلی ایسٹروجنس, پروجسٹرانس, فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون, لیوٹینائزنگ ہارمون, کارٹیزون. یہ وہ ہارمونز ہیں جو کہ میجر رول پلے کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں. میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, بٹ دیز آر دا بیسک ہارمونز جو کہ آپ کو اس ڈس آرڈر کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہوئے ملیں گے. موسٹلی ویمن ود پوسٹ پارٹم ڈپریشن آر لائکلی ٹو ڈیولپ دس ڈس آرڈر ایز ویل. پوسٹ پارٹم جب ہم یہ کہتے ہیں تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کا جو ڈپریسڈ, انتہائی ڈپریسڈ موڈ اگر خواتین میں آپ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے.
کانٹرسیپٹیوس کی وجہ سے موڈ چینجز آ سکتے ہیں, وی نیڈ ٹو بی اویئر آف اٹ. جیسے پبلک ہیلتھ ایشو میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کا آسپیکٹ جو ہے موسٹلی اٹ شوڈ بی کیٹرڈ بائی مین. جتنا زیادہ آپ خواتین کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو ہیلتھ کے ایشوز زیادہ نظر آئیں گے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ وہ بیچاری پھر ایکسپیرینس کرتی رہتی ہیں. دس از دا پارٹ وچ مین ہیو ٹو پلے. یا دین فیملی ہسٹری آف ڈپریشن, جہاں پہ ڈپریشن آپ کو انہیریٹنس میں زیادہ ملے وہاں اس طرح کے ڈس آرڈرس کی لائکلیہڈ بھی زیادہ نظر آتی ہے. پری مینوپاز اینڈ مینوپاز, آپ بہت سارے لوگ جو پیری مینوپاز سوری, یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ کامن ہے, آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ مینوپاز ایک وہ اسٹیج ہے جس پہ کہ نارملی دا سیزنگ آف مینسٹرویشن اکرس, اور یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس پہ بہت گراس لیول کے ہارمونل چینجز آتے ہیں آفٹر پرٹیکولر لائف سائیکل جو ہمارا پورا گزر چکا ہوتا ہے 40s 50s کے ٹائم میں جا کے, وین یو فیل لائک ناؤ یو آر سلوئنگ ڈاؤن ان اوور آل, آپ کی انرجیز بھی کم ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہارمونل فلکچویشنس جب آتی ہیں تو اس سے بھی خواتین کی ہیلتھ کے ایشوز, سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ایشوز بھی ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں بہت زیادہ. پیری مینوپاز ٹپکلی اکرز 5 to 7 years بفور دا مینوپاز اکرز. یہ انٹرول جو ہوتا ہے یہ ریگولر جو آپ کی مینسٹرول سائیکل کا رک جانا ریگولر بیسس پہ ہمیشہ کے لیے, اور اس سے پہلے جو ریگولیرٹی چل رہی ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان کا پیریڈ ہے جس میں کہ آپ کو وہ چینجز آہستہ آہستہ آپ ایکسپیرینس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ یو فیل لائک ناؤ یو آر ڈکلائننگ. And that is one of the challenges which women face frequently during this time. جس طرح ہم مرد حضرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ مڈل ایج اور ان کا جو ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ خواتین کی نسبت بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب کیونکہ میں صرف خواتین کی بات کروں, میں بہت سی جگہوں پہ گلٹی فیل کری ہوں کہ ہم صرف خواتین کو ایڈریس کر رہے ہیں, بٹ سنس اٹس دا ٹاپک سو اٹس امپورٹنٹ. بٹ آئی ایگری کہ دس از دا اسٹیج جہاں پہ مردوں کے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں اسپیسیفک, خاص طور پہ جو سوشل آسپیکٹ آپ کا آتا ہے, بیکاز اف یو آر گیٹنگ ریٹائرڈ آپ نے ساری زندگی بہت امپاورڈ طریقے سے گزاری ہوتی ہے, ڈیسیژن میکنگ ہے, دفتر جاتے ہیں تو پی این آپ کا کھولتا ہے, گھر آتے ہیں تو آپ گھر والوں کو تنخواہ دیتے ہیں, آپ کا گھر آپ کی تنخواہ کے بغیر چلتا نہیں ہے. سو مینی پیپل اراؤنڈ آر ڈیپینڈنٹ آن یو, اینڈ وین یو آر اکنامکلی امپاورڈ تو آٹومیٹیکلی آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا انفلوئنس بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. بچے آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں, بیویاں آپ کی بات زیادہ سنتی ہیں. دا مومنٹ یو گیٹ ریٹائرڈ, یو گیٹ یور پینشن اینڈ گریجویٹی, یو گو بیک ہوم, یو فیل لائک یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ اینی مور. اور وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنجنگ فیز ہوتا ہے جو کہ تقریباً اسی جو خواتین کا یہ فیز چل رہا ہوتا ہے وہی فیز ملتا جلتا مردوں کا اس میں آتا ہے, بٹ دا فیکٹرز آر ڈفرنٹ. Men do feel difficulty in making adjustment because of these social things which they carry with them اتنا لمبا عرصہ پہلے کا, اور پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو مسلسل اپنی ورک لائف میں بزی رہے تو ہماری بچوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے. وائف ریمین بزی آل دا ٹائم, اس کی تو چھٹی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ بزی نہیں ہیں, تو آپ کو واپس آ کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ری ایڈجسٹ کرنا, اپنے رول کو ری ڈیفائن کرنا, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ میرے بہت ساری چیزیں جو پہلے چلتی تھیں جو میری آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی بدل رہی ہے. اٹ بیکمز اے ویری بگ چیلنج فار مین. مین ڈو ہیو دیٹ سوشل سائڈ, پریڈومیننٹلی سوشل سائڈ. فزیکل سائڈ تو دونوں کے لیے چلتی ہے, 50s کے بعد ڈکلائن آتا ہے, لیکن ایک سوشل سائڈ مردوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. عورتوں کے لیے وہ فزیکل آسپیکٹ اور بایولوجیکل آسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز دے ہیو ٹو کوپ ود آل دوز فزیکل چینجز وچ دے آر ایکسپیرینسنگ ایٹ دیٹ ٹائم. مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے, ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں بایولوجیکل چینجز کی. ڈپریشن, موڈ سوئنگز, انزائٹی ہم نے پہلے بات کی. ایسٹروجینک افیکٹس جو ہوتے ہیں آپ کی میموری پہ بہت افیکٹ آتا ہے, عورتوں کی یادداشت کے اوپر, خاص طور پہ شارٹ ٹرم وربل میموری. جیسے میں نے آپ کو بولا بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگا کہ اس سے اگلا جملہ مجھے کیا کہنا تھا, تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا تھا. تو یہ ایک بہت ہی کامن سی چیز ہے, لیکن سم ٹائم اٹ بیکمز ویری انٹینس اینڈ یو فیل لیس کانفیڈنٹ اباؤٹ یور سیلف. آپ کو لگتا ہے اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کوئی بات کہتے ہیں اور اس سے اگلا جملہ آپ کو یاد نہیں رہتا. یہ ایک ریلیٹڈ آسپیکٹ ہے کوگنیٹو فنکشننگ کا. فزیکل چینجز, ایڈجسٹمنٹ ایشوز, سیلف امیج, میں کون ہوں, ہمیشہ سے میری آئیڈینٹی تھی, آئی واز اے اسٹرانگ پرسن, آئی واز اے ڈیسیژن میکر, میں گھر کے سارے کام صبح اٹھتی تھی شام تک سارے کام کر لیتی تھی, اب میں نہیں کر پاتی. تو یہ سب چیزیں آپ کی سائیکولوجیکل آسپیکٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسٹریٹجیز, I wish if we could have more time or something in our agenda and we can talk a little more about it, what we should be doing.
لیکن تھوڑا سا وقت میں اسپیس لے دوں گی تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اس سیشن کا کلوجر نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ کیا ایشوز ہیں، لیکن حل کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. نیچرلی حل کے اوپر بہت لمبی بحث کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چھوٹا سا اسنیپ شاٹ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں سو دیٹ یو شوڈ بی تھنکنگ مور آن دیز لائنس. اویئرنیس، ابھی آپ ہم اور آپ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، دس از اے پارٹ آف یور پروگرام، دیٹس وائی یو آر لرننگ اٹ. لیکن یہ وہ جنرل چیزیں ہیں جو کسی بھی عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے. As a lay person, all of us are supposed to understand these things, whether we are men or women. مردوں کو پتہ ہوں گی تو وہ کچھ ریزنیبل اسٹیپس لے سکیں گے، خواتین کو پتہ ہوں گی تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ سوچ سکیں گی. سو بیسک اویئرنیس آف دیز ایشوز از دا فرسٹ اسٹیپ. And sometimes many issues get resolved just because of awareness also. Not every issue, but many issues. Quality of mental health services is very important. I believe کہ ہمارے ہاں اگر آپ پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی لوکیٹ کرنا شروع کریں کہ آپ کے پاس کتنی کوالٹی سروسز موجود ہے، سروس موجود کتنی ہے پہلے تو، اور پھر کوالٹی سروس دوسرا نمبر ہے، کیونکہ ہمارے ہیلتھ کے سروسز ویسے بھی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس پہ کہ آل آف اس نیڈ ناٹ اونلی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، لیکن کسی جگہ پہ ہم پالیسی میکنگ میں کسی بھی لیول پہ کوئی ایک شخص بھی اگر انوالو ہوتا ہے تو وہ اس ڈائریکشن پہ سوچے ضرور، سروس کے لیے بھی اور اویئرنیس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کی جینڈر پالیسیز، یہ میں نے پوائنٹ صرف اس لیے ڈالا ہے کہ آپ سب اس پہ سوچیں کہ اسٹیٹ کی جینڈر پالیسیز کیا ہیں، کیونکہ آپ اپنے پروگرام کے اندر بھی بہت سی چیزیں پڑھ رہے ہوں گے اور جینڈر سے ریلیٹڈ آپ کی بہت سی چیزیں بھی چل رہی. کون سی پالیسیز ہیں اسپیسیفکلی جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ہم کو، یا وہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. کچھ ٹائم پہلے تک ہمارے یہاں بڑے شور شرابہ کر کے سیکشل ہراسمنٹ پہ کوئی بل پاس کیا گیا. ڈو یو تھنک انسیڈنس آف ہراسمنٹ ہیز ڈیکریزڈ بیکاز آف دیٹ؟ تو یہ وہ سوال ہیں جن کے اوپر ہم سب کو نہ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تھینک یو ویری مچ.